پچھلے دنوں میاں والی کے اندر یہ واقعہ ایک پیش آیا بڑا عجیب، کہ وہاں ایک بزرگ تھے اللہ کے نیک ولی، اور جسے ہم ولی کہتے ہیں، اصل ولی یہ ہوتے ہیں، ہمارا کوئی اور تصور ہے ولیوں کے بارے میں، لیکن ولی ایسے ہوتے ہیں۔ ان کی قبر نہ پاؤں کی جانب سے ٹیڑھی ہو گئی، تو جو زائرین تھے، جو محبت کرنے والے مریدین، انہوں نے کہا ہمارے پیر صاحب ان کی قبر ٹیڑھی ہو گئی ہے، اس کو سیدھا کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر ٹیڑھی ہو گئی، پھر سیدھا کر دیا، پھر ٹیڑھی ہو گئی، پھر سیدھا کر دیا۔ 3 مرتبہ جب اس کو سیدھا کیا نا، تو وہ چوتھی مرتبہ پھر ٹیڑھی ہو گئی۔ تو وہ بزرگ کسی زائر کے خواب میں آئے اور آ کر کے کہا کہ لوگوں کو کہو میری قبر سیدھی نہ کرو، یہ ٹیڑھی ہی رہے گی، اس لیے کہ لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے کہ میرے پاؤں کی جانب آ کر ایک حافظ قرآن کو دفن کر دیا ہے۔ اب جس شخص کے سینے میں قرآن کے 30 پارے ہیں، بھلا میں اس کو پاؤں کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر! یہ تو پتہ چلے گا نا جب آنکھ بند ہوگی تو پھر آنکھ کھلے گی قرآن دیتا کیا ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا، آنکھ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم، نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوت تشگیر ثبات۔ اقبال کہتے ہیں یہ ایسی زندہ کتاب ہے، کائنات فنا ہو جائے گی، بڑے بڑے آئے، نامی گرامی لوگ آئے، لیکن ان کے نام بھی مٹ گئے، ان کی فکر بھی مٹ گئی، لیکن فرمایا اللہ کی ذات باقی ہے، اللہ کا کلام قرآن مجید بھی باقی ہے۔ فرمایا جو قرآن سے جڑ جائے گا، قرآن اس کو بھی قیامت تک بقا عطا فرما دے گا۔ اگر باقی رہنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے لبوں پہ قرآن کا قصیدہ جاری کریں اور اپنے سینے میں عشق رسول کی حرارت پیدا کریں۔ یہ 2 چیزیں انسان کو، بابا بلے شاہ نے فرمایا تھا نا، بلے شاہ سا مرنا نہیں، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور، یعنی قبر میں جانے کے بعد بھی بابا بلے شاہ کہتے ہیں ہم نے مرنا نہیں۔ بھئی کیوں، مر تو گئے ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ تو مٹی تھی جو مٹی میں چلی گئی، اصل تو ہماری فکر ہے جو قیامت تک زندہ رہے گی، اصل تو ہماری سوچ ہے جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ تو زندہ رہنا ہے تو پھر یا قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، بلکہ جڑنا ہے قرآن کے ساتھ بھی اور آمنہ کے لال کے ساتھ بھی جڑنا ہے۔ جنہوں نے قرآن کے ساتھ پیار کیا ان کا نام مٹا نہیں، اور جنہوں نے حضور کے ساتھ پیار کیا ان کا نام بھی نہیں مٹا۔ اللہ اکبر! اگر آج آپ مجھ سے پوچھیں کہ حضور کے زمانے کے قیصر کا نام کیا تھا، یہ اس وقت کا سپر پاور تھا جیسے آج کل امریکہ ہے، تو شاید آپ میں سے کسی کو نام یاد ہو۔ اگر آپ میں سے میں کسی سے پوچھوں، سب سے پوچھوں کہ اس وقت کے کسریٰ کا نام کیا تھا، قیصر کا نام بھی نہیں آتا ہوگا، کسریٰ کا نام بھی نہیں آتا ہوگا۔ یہ اس زمانے کی دونوں سپر پاور طاقتیں تھیں، اور ایک عیسائی تھے، ایک جو ہے وہ آتش پرست تھے۔ تو اس وقت کی یہ سپر پاور لوگ تھے، یعنی پوری دنیا پہ ان کی حکومت تھی، جیسے کہ آج کل امریکہ بنا ہوا ہے۔ تو اگر میں کسی سے پوچھوں تو کسی کو بھی ان کا نام نہیں آتا ہوگا۔ اللہ اکبر! ہم تو اپنے پیاروں کو بھول جاتے ہیں نا۔ وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش نے، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، اوڑک وتھاں پئیاں، جنہ باجوں ایک پل نہیں سا جیندے ہو، شکلاں یاد نہ رہیاں۔ پھر تو جناب شکلیں بھی بھول جاتی ہیں اور ہم اپنے پیاروں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ کیا کہا تھا مشتاق یوسفی نے، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہوگی۔ ہے کسی کے پاس وقت کے کوئی کسی کو یاد کرے؟ اللہ اکبر! تو اس وقت کا قیصر مٹ گیا، اس وقت کا کسریٰ مٹ گیا۔ اچھا، یہ جو آل ساسان ہے نا، 3150 سال انہوں نے ایران پہ حکومت کی، 3150 سال، اور 150 حکمران یکے بعد دیگرے ایک ہی خاندان کے تخت نشین ہوتے رہے۔ آج تو ہمارے ملک میں تو 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں اور 2 سال نہیں گزرتے کہ جناب حکومت کی جو کشتی ہوتی ہے وہ ڈاما ڈول ہونا شروع ہو جاتی ہے، 5 سال بھی پورے نہیں کر پاتے۔ تو یہ 3150 سال حکومت کی آل ساسان نے، اور 150 حکمران یکے بعد دیگرے ایک ہی خاندان کے تخت نشین ہوتے رہے، لیکن آج آل ساسان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ تو سب مٹ گئے، حضور کے زمانے کا قیصر مٹ گیا، حضور کے زمانے کا کسریٰ مٹ گیا، کسی کو نام بھی یاد نہیں ہے۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے بیٹھے ہیں، بڑوں کی میں بات نہیں کرتا، میں ان بچوں کی بات کرتا ہوں۔ اگر میں ان سے پوچھوں کہ حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو یہ سینہ چوڑا کر کے حضرت بلال کا نام لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں تو حضرت بلال کے نام کی کوئی نہ کوئی مسجد آپ کو مل جائے گی۔ بھی حضرت بلال کے پاس تو کوئی پراپرٹیاں نہیں تھیں،
ان کے پاس تو مربے بھی نہیں تھے، ان کے پاس تو ہوٹر والی گاڑی بھی نہیں تھی، ان کے پاس تو وزارت کا قلم دان بھی نہیں تھا، ان کا تو رنگ بھی سانولا تھا، لیکن سارے مٹ گئے، بلال کا نام تو زندہ ہے، دلوں میں بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے، بلکہ جب کل قیامت کے دن حضور کی سواری جنت میں جائے گی تو حضرت بلال حضور کی لگام تھامے آگے آگے جنت میں جا رہے ہوں گے کہ نہیں جا رہے ہوں گے؟ بلال آج بھی زندہ ہے، بلال قیامت تک زندہ ہے، اس کی سوچ زندہ ہے، وہ دلوں میں زندہ ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ سپر پاور تو مٹ گئے، حضرت بلال کیوں زندہ ہے؟ تو حضرت علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ فرماتے ہیں یہ رومی فنا ہو گیا جو سپر پاور تھا، حبشی کو دوام اس لیے ہے کہ حبشی کا اپنا کمال نہیں ہے، حبشی کے سینے میں جو عشق رسول کی حرارت ہے نا، اس نے حبشی کو زندہ رکھا ہوا ہے۔